بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہمارے ملک میں معاشی، سیاسی، سماجی اور سفارتی بہت سارے معاملات ایک دم چل رہے ہیں۔ کچھ معاہدات ہو رہے ہیں، کچھ کانفرنسز ہو رہی ہیں، کچھ کنونشنز ہو رہے ہیں، اور آئندہ دنوں میں پاکستان میں شنگھائی کانفرنس کا آغاز ہوگا۔ پاکستان میں شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے جو سب سے مناسب شخصیت میری نظر میں موجود ہے، جن کے دور میں یہ کام شروع ہوا تھا، وہ ہمارے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہیں، اور وہی میرے آج کے مہمان ہیں۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ کانفرنس شروع ہوئی تھی، اس وقت آپ پاکستان کے وزیر خارجہ تھے۔ اس کے جو مقاصد تھے، اس کی تکمیل کے لیے جو کچھ کیا جانا چاہیے تھا، آج اس کو تقریباً 20 برس سے زیادہ گزر چکے ہوئے کہ ہم پہلے مبصر تھے اور آج ہم مکمل رکن ہیں، اور مزید 9 رکن اور بھی ہیں۔ ایسے حالات میں جب ہمارے ارد گرد کے حالات اچھے نہیں، تو یہ تعاون کیسا ہوگا ہمارا آپس کا، اور اس کا کیا طریقہ کار کیا جا سکتا ہے کہ ہم معاشی تعاون کی طرف بھی جا سکیں اور سماجی تعاون کی طرف بھی جا سکیں؟ دیکھیے، پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایس سی او تھا کیا، بن کیا گیا۔ پہلے یہ تھی شنگھائی 5۔ اس میں سینٹرل ایشیا کی ریاستیں تھیں 3، اور چین اور روس۔ اب شنگھائی 5 کا تو بنیادی مقصد یہ تھا، ایک تو بارڈر سیٹلمنٹ تھی، فارمر سوویت یونین کا یہ ریاستیں حصے تھیں، اور رشیا بھی تھا، تو اس لیے پہلا تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کے آپس میں کوئی مسائل جو لازمی پیدا ہوتے ہیں جب اس قسم کا بریک اپ ہو جائے، جیسے کہ سوویت یونین کا ہوا تھا، ایک تو اس کا یہ مقصد تھا۔ پھر چائنا سے ان بہت سی ریاستوں کے آپس میں ڈسپیوٹس تھے، تو پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ انہوں نے آپس میں امن کیا، انہوں نے اپنے بارڈرز کو سیٹل کیا، جس سے سبق ساری دنیا کو ملتا ہے کہ جب آپ اپنے بارڈر سیٹل کر لیں، یہ افغانستان، پاکستان، انڈیا سب کے لیے لیسن ہے، تو معاملات آگے چلنے لگتے ہیں۔ اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ انہوں نے جب اچیو کیا تو ان کے آبجیکٹیوز بڑھتے ہی گئے ہیں۔ پھر یہ آئے جی ٹیررزم اس علاقے میں، افغانستان میں تو ٹیررزم کے اوپر تھا۔ پھر ان کا ایک ٹرم یوز ہوتی تھی اسپلٹزم، یعنی کہ وہ جو ایسی آرگنائزیشنز یا ایسے جو تھیں موومنٹس جو کہ ان کو سپلٹ کر سکتی ہے، سیسیڈ کر سکتی ہیں، یہ تو ان کا بنیادی مقصد تھا۔ لیکن پھر بہت بڑھتا گیا، ہوتا کئی دنیا کے ایسے کام ہیں، اپنی زندگی میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ شروع کچھ کرتے ہیں، بن کچھ اور جانتا ہے۔ اب یہ ایک قسم کا گلوبل ساؤتھ کا ایک بہت امپورٹنٹ بن گیا ہے، ایک گٹھ، دوسرا اس کا بڑا گٹھ گلوبل ساؤتھ کا تنظیم بن گئی، جس میں ہم ابھی ممبر نہیں ہیں۔ برکس ہے، برکس جو ہے اس میں انڈیا ہے، اس میں ہم نہیں ہیں، انڈیا اس کا فاؤنڈر ممبر ہے۔ اب جو پوائنٹ ہے، جو دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، گلوبل ساؤتھ کا کیا مقصد ہے؟ گلوبل ساؤتھ کے وہ ممالک جو ڈیولپنگ ہیں اور جن کے انٹرسٹ وہ فارمر امپیریل پاورز ہیں، فارمر کلونیل پاورز ہیں، ان کے انٹرسٹ سے ذرا مخالف ہوں۔ اور آج کے دور میں جب چین اور امریکہ اور روس اور امریکہ کی رائیولری بڑھ رہی ہے، تو گلوبل ساؤتھ کا ایک نیا مطلب آ گیا۔ اس لیے اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے۔ پاکستان کوشش تو کرے گا کہ برکس میں بھی چلا جائے، لیکن وہاں شاید کیونکہ انڈیا فاؤنڈر ممبر ہے تو اتنی آسانی نہیں ہوگی، لیکن میرا خیال ہے رشیا اور چائنا سپورٹ کریں گا برکس میں۔ لیکن دونوں کیونکہ تنظیمیں ایک ہی کام کر رہی ہیں، اس میں جو ایڈوانٹیج ہوگا کہ پاکستان کو ان حصوں، ان موومنٹس کا، ان ایکٹیویٹیز کا حصہ بننے کا موقع ملے گا، خاص طور پہ کیونکہ پاکستان تو چائنا کے ساتھ سی پیک میں بھی انوالوڈ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے۔ تو اس میں پاکستان کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج نظر آتا ہے کہ جو ہم صرف سوچا کرتے تھے کہ جناب ہمارا سینٹرل ایشیا سے یہ رابطہ ہے، وہ رابطہ ہے، اس میں اگر یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ان کا ایم ہے، ان کا ایم تو یہ بھی ہے
کہ ایکسچینج ہو جس میں ڈالرز نہ یوز ہوں. اس کا کھل کے بات تو نہیں کرتے کیونکہ موسٹلی ڈالر شارٹیج کنٹریز ہے. پاکستان تو ڈیفینیٹلی ڈالر شارٹ ہے, تو ان کی یہ ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو امریکہ کو پسند نہیں ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ٹریڈ کریں ایسا کریں جس میں یا بارٹر ہو یا کوئی باسکٹ آف کرنسیز ہو. تو ایک اس کا یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا کہ ٹریڈ بھی بڑھ سکتا ہے. باقی ثقافتی لنکیجز اور ہسٹورک لنکیجز جب آپس میں آنا جانا ہوتا ہے تو وہ بھی تبھی ہے جب ٹریڈ روٹس بڑھتے ہیں. اب بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں کہ نئی سڑکیں بن رہی ہیں جو کہ لنک کریں گی گلوبل یا جو ساؤتھ ایشیا پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے, اس کا بھی ایک فائدہ ہوگا. پھر اس کے اندر جو عجیب حیران کن بات ہے کہ انڈیا پاکستان ویسے تو کسی لیول پہ کوآپریٹ نہیں کرتے لیکن اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں یہ جوائنٹ آپریشنز میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے. حیران کن بات ہے. یہاں کوئی ناساک چل رہی ہے, کوئی چل رہی ہے. پوٹینشیل سے بہت ہے. اصل میں پوٹینشیل ہم نے اپنے ملک کا بڑھانا ہے. اگر ہمارے ملک کا پوٹینشیل بڑھتا ہے تو پھر ہم ٹیپ ان کر سکتے ہیں جو اس ایریا کا پوٹینشیل ہے. یہ صاحب افغانستان سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی موجودگی میں ہم اپنا پوٹینشیل کیسے بڑھا سکتے ہیں جبکہ ہماری توجہ اس طرف ہوگی؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مختلف پرابلمز ہوتے ہیں لائف میں جن کا امیڈیٹ حل کچھ نہیں ہوتا. ون از ٹو ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ. دیئرفور میرا یہ خیال ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ افغان حکومت جو موجودہ ہے ان سے ہمارا ڈائلاگ رہے. ایک طریقہ یہ ہے. پھر جو ان کی بنیادی جو ڈیمانڈز ہیں غذا کی ہو یا کچھ ہو, اور جو ان کے یہ پرابلمز ہیں کہ ان کا ویسٹ نے ان کی جو ہے ریزروز کو انہوں نے منجمد کر دیا ہے, اس میں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, اٹھا رہے ہیں تاکہ یہ نہ لگے افغانستان کو کہ ہم افغانستان کے دشمن ہیں. ہمارا مسئلہ ہے ٹیررزم کا. اب ٹیررزم میں جو یہ مسئلہ بن گیا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ ہم بھگت رہے ہیں جو 40 سال میں ہم پھنسے رہے ہیں. پہلے روس اور اس میں جب امریکہ کی انڈائریکٹ جنگ تھی, جب سوویت یونین نے انویڈ کیا افغانستان, اور اس وقت بڑے پیار سے ویسٹرن میڈیا ان کو مجز کا کرتا تھا. پاکستان مرکز آ گیا تھا, سب مجز کو ملنے آتے تھے, ان کی داستانیں سنائی جاتی تھیں, ان کے گیت گائے جاتے تھے ویسٹرن اور امریکن میڈیا پہ. پھر حالات بدلے 9/11 کے بعد. آپ پوچھیں کیسے اس سے جان چھڑائی جائے. معاملہ یہ ہے کہ جان چھڑانا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پہلے اپنی سوسائٹی میں رواداری ٹالرنس کو بڑھائیں. آپ کا جو میڈیا منسٹر جو آپ کا یہ کریکولم ہے اس کو آپ اس طرح کر. آپ کا میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے, یہ راتوں رات دور نہیں ہوگا, لیکن کسی صورت میں ہمیں یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ ہم افغان لوگوں کے دشمن ہو گئے. مثلا اگر میں فارن منسٹر ہوتا تو میں گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتا, میں تو نہیں تھا, کہ جب آپ لیجیٹیمیٹلی ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ لوگ افغان سرزمین میں چھپے ہوئے ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اعتراض کریں. لیکن یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ ہم جب ان کو نکال رہے ہیں تو جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں جن کو افغانستان کا پتہ ہی کچھ نہیں, ان کو بھی ساتھ دھکے دے رہے ہیں. تو ایک ویل کنسیڈرڈ پالیسی اگر ہوتی تو ایک میسج جاتا کہ ہم افغانوں کے دشمن نہیں ہیں, ہم ٹیررسٹ کے دشمن ہیں. کیونکہ آپ جب انڈیا کو ڈیل کریں افغانستان کو تو یہ کہا جاتا ہے آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں, رشتہ دار نہیں بدل سکتے, نیبرز نہیں بدل سکتے. نیبرز جو ہیں وہ تو رہیں گے, بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں رشتے چھوڑے جا سکتے ہیں. اور جب میں نے رشتہ داروں کی بات کی, فرینڈز سے کو بھی آپ کہتے ہیں اگر وہ بڑے برے حالات ہوں, لیکن آپ کو نیبرز کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. ایک یہ ڈیفیکلٹ ہے جاب. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں نیبرز کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, لیکن جب نیبر کے ساتھ آپ نے اپنے دور حکومت میں گفتگو کی اور آپ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تقریباً منطقی انجام تک پہنچ گئے تھے کہ ہم کوئی حل نکال لیں اور مثبت حل اور مستقل حل نکال لیں, وہ کیا ہوا, کیوں نہ ہو سکا؟ وہ آج ایک مدت اس بات کو گزر گئی, 14 15 16 سال گزر گئے, اس کے نتیجے میں کوئی خیر کی خبر تو ہمیں اب تک نہیں مل سکی.
آپ بات کریں انڈیا کے ساتھ، پہلے افغانستان کی بات، جی ہاں انڈیا کے ساتھ جی صحیح کہہ رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ جو میں نے کتاب لکھی اور جو میں نے سب بتایا 2015-16 میں اس کئی ایڈیشنز بھی چھپ گئے ہیں، اس میں میں نے بتایا تھا کہ حل کیا تھا. یہ واحد کتاب ہے، نہ پریزیڈنٹ مشرف جو لکھ سکتے تھے نہ انہوں نے لکھی، نہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے لکھی، کیونکہ یہ چشمدید تھے اس کے، اس حد تک قریب ہو گئے تھے کہ اسٹیبلشمنٹس بھی انوالوڈ تھیں، حکومتیں بھی انوالوڈ تھیں. اس کا ثبوت یہ ہے کیونکہ اور کسی نے لکھا ہی نہیں تھا، اور لکھ سکتا انڈیا کا فارن منسٹر کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہاں 3 آئے اس دور میں جو میرے ہم منصب تھے. تو یشونت سنہا اور جو پھر آخری تھے یہ جو ہے جو بعد میں مکھرجی صاحب صدر بن گئے، اور پھر نٹور سنگھ صاحب جو بیچ میں آئے، وہ 3 تھے، اس لیے ان کو کہانی کا نہیں پتا تھا. تو جو میری کتاب کی لانچ ہوئی تھی انڈیا کی طرف سے دلی میں، جب میں نے لانچ کی تو منموہن سنگھ صاحب تھے اور اپوزیشن لیڈر ایل کے اڈوانی تھے جو بی جے پی کے لیڈر تھے، اور یہاں پریزیڈنٹ مشرف تھے. ان ادر ورڈز جو میں نے بک لانچ کی تھی ایڈوانس کاپیز دیکھ کے، دے آل اگریڈ کہ ہاں ہم حل کے قریب تھے، اور جو میں نے لکھا ٹھیک لکھا. کسی نے اعتراض نہیں کیا اس عمل پر. کیوں نہیں ہادو؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے پریزیڈنٹ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے یہ آنا تھا 2006 میں، شاید جولائی اگست یا ستمبر میں، اور اس وقت ہندوستان میں 5 الیکشنز ہو رہے تھے بشمول یو پی. تو میسج آئی کہ جی اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں ریاستی الیکشن اس معاملے کو، کیونکہ انڈیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں تو اپوزیشن اس پہ کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی. ہم نے ان کو، اگر ہماری بد نصیبی، ملک کی بد نصیبی یا ساؤتھ ایشیا کی بد نصیبی، کہ ہم نے ان کو جو ڈیٹ تھی وہ مارچ کی تھی. مارچ میں یہاں لیگل جو موومنٹ چلی تھی افتخار چودھری کے صاحب کے سلسلے میں، اس ہر چیز کو تیا پاچا کر دیا. تو ایک تو ہماری طرف سے یہ ہوا. نمبر 2 یہ کہ ماننا پڑے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کم سے کم اب یہ کس حد تک یہ ایکوریٹ ہے، ایک کتاب آئی ہے اس کا نام ہے ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر، سنجے بارو صاحب نے لکھی ہے، جو کہ منموہن سنگھ صاحب کے چیف میڈیا ایڈوائزر تھے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس لیے اس وقت ڈیلے تھوڑی سی ہوئی تھی کہ مسز سونیا گاندھی چاہتی تھیں کہ اس کا کریڈٹ اگلے الیکشن کے بعد ان کے بیٹے راہل گاندھی، جو ان کو وزیر اعظم جن کو بنانا چاہتی تھیں، وہ کریڈٹ لیں. اب یہ کیوں نہیں ہوا، لیکن جو ایڈوانٹیج اس کا یہ ہوا کیونکہ ریکارڈ پہ آ گیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آج کل بھی جو ٹریک 2 کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں اس میں شامل ہوں، جو ٹاپ لیول انڈینز پاکستانیز ہیں، وہی بیس ہے نیگوشیشنز کا. آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ ٹریک 2 اب بھی ہو رہی ہے. جی ہو رہی ہے ٹریک 2 ہو رہی ہے، میں اس کا ممبر ہوں. تو ٹریک 2 میں یہ ہم بات ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو زوم کانفرنسز کو، میرا دل نہیں چاہتا انڈیا جانے کو، جب سے مودی صاحب نے اس قسم کی زبان استعمال کرنی شروع کی ہے مسلمانوں کے خلاف یا پاکستان کے. پہلے مجھے بہت سی کانفرنس بلایا جاتا تھا، میں جاتا تھا، اب میرا جانے کو دل نہیں چاہتا. لیکن زوم کانفرنسز میں بھی وہ 4 پوائنٹس جس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ 11-12 پوائنٹس ہیں، لیکن اس کو پریزیڈنٹ مشرف نے 4 پوائنٹس کہہ دیا، اس کا نام ہی وہ پڑ گیا. ایکچولی 11-12 پوائنٹس ہیں جو انڈیا پاکستان کشمیری انڈینز پاکستانیز جو سینسٹیوٹیز ہیں اس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو وہ جو چیز ہے آج بھی ریلیونٹ ہے، اور جب کبھی حالات بہتر ہوں گے چاہے اس کا نام بدل دیا جائے، کیونکہ جو ایگزسٹنگ گورنمنٹس ہیں وہ اپنا لیبل لگانا چاہیں گی، وہ لگائیں. اور حل کوئی نہیں ہے، ویل کو ری انوینٹ نہیں کیا جا سکتا. اس میں 3 سال لگے تھے، ایک پوائنٹس کنسیڈر ہوا تھا. اب بیچ میں کیوں نہیں ہوا، بیچ میں مختلف، ہم تو جنگوں کے قریب پہنچ چکے ہیں، ہوائی جہازوں کے حملے ہوئے ہیں، ان کا میں نے ہوائی جہاز گرا بھی لیا، پائلٹ بھی ان کا اریسٹ کر لیا، ابھی نندم ورتمان. تو یہ ساری کہانیاں ہو چکی ہیں. انہوں نے ہمیں بلیم کیا کہ جو وہاں کچھ کلنگز ہو رہی تھیں، اس کے اوپر ایک اور کامنٹری ہو گئی. انہوں نے جو اس وقت کے گورنر تھے انہوں نے کہا جی یہ تو خود غلطی تھی گورنمنٹ آف انڈیا کی، اور اس وقت یہ جو سے
مودی صاحب یہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے 2019 کے الیکشن سے پہلے. نہیں تو مجھے تو کتاب جو لکھی ہے لمبا صاحب نے, جو بیک چینل نیگوشیٹر ہیں, ان کی کتاب 2023 یا 24 میں چھپی ہے, 23 میں چھپی ہے. انہوں نے وہ چیز کہا کہ جو میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مزید ایکسپلین کر دیا کہ مودی صاحب نے ان کو 2019 میں کہا کہ آپ پاکستان جائیں, یا 2018 جب بھی کہا, اور میاں نواز شریف کے آخری دن تھے کہ میاں نواز شریف سے اس ایشو پہ بات کریں. ان ادر ورڈ, چاہے وہ مودی صاحب ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, چاہے ٹریک 2 ہو, بات اب وہیں سے شروع ہوگی جب بھی ہوگی. کیا اس میں یہ جو 370 والا ایشو ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں, ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا کیس یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز پہ بیسڈ ہے یا سملا ایگریمنٹ. اب دو ہی ہیں. ایک تو سملا ایگریمنٹ جو بائی لیٹرل اگر بات کریں تو حل کریں, جو ہمارا انٹرنیشنل کریم ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کا ہے. یہ جو اگریمنٹ تھا یہ اس معاہدے کا حصہ تھا جو شیخ عبداللہ پنڈت جواہر لال نہرو کے درمیان ہوا تھا. ہم اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے, لیکن ہم انٹرسٹ اب اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ کشمیری جو ہیں وہ اس بات پہ اپسیٹ ہیں کہ ان کی آئیڈینٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. نہیں تو 370 میں ان کو زیادہ کچھ حاصل نہیں تھا, لیکن ان کی ڈگنیٹی اور آئیڈینٹی پہ حملہ ہے, اس لیے ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ وہی ہے جو شروع سے تھا کہ ایک ایسا ہندوستان پاکستان مل کے معاہدہ کریں جس کے اندر کشمیریوں کے حقوق کو تحفظ دیا جائے, اور یہ خطہ یورپ کی طرح جو اس سے بڑی بڑی جنگیں لڑ چکا ہے امن کی طرف گامزن ہو تاکہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جائیں. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں ماضی کے حوالے سے. استنبول میں آپ کی ایک ملاقات ہوئی ایک ایسے ملک کے وزیر سے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے, وہ اب ظلم کر رہا ہے غزہ میں, لبنان میں اور دوسرے جگہوں پر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی جواب کسی طرح دینا چاہیے, اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہم گئے کیوں تھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسرائیل نے وڈرا کیا تھا غزہ سے جہاں آج وہ ظلم اٹھا رہا ہے. وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت, یہ شرون, ایریل شرون پرائم منسٹر تھے, اور بعد میں بیمار ہو گئے. وہ انہوں نے وڈرا کیا غزہ سے, تو ساری اسلامی دنیا میں اور عرب دنیا میں شادیانے بجائے گئے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسرائیل نے فوجیں وڈرا کر لی ہیں. ہم بھی خوش تھے, لیکن ہمیں ایک سمجھ لیں ہڈن وارننگ سمجھ لیں, یا ان کو بتانا ضروری تھا ڈپلومیٹکلی کہ بھئی آپ ہم سے زیادہ نہ, اب انگریزی کا تو کوئی لفظ نہیں ہے, اردو میں بھی نہیں ہے, پنجابی میں, پنگے نہ لیں. مطلب یہ تھا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ان کی جو ملٹری الائنس جو تھا وہ ان کو ایسے ایسے میزائلز اور ویپنز دے رہے تھے جو امریکہ بھی اس وقت نہیں دیتا تھا, کیونکہ امریکہ کا ہمارے ساتھ الائنس ایک ہم الائز تھے. تو ان کو بتانا مقصد, اسرائیل ہم سے اس لیے بات چیت کرنا چاہتا کہ ہمارے جو میزائلز ہیں ہم یہ کہتے ہیں دے آر انڈیا اسپیسیفک, وہ صرف انڈیا کے خلاف ہم نے کیا, وی آر اے پیسفل نیوکلیئر پاور. تو ہمارے میزائلز کی رینج ہم کہتے تھے صرف انڈمان آئیلینڈز تک ہے. تو انڈمان آئیلینڈز اسرائیلیوں کو پتا تھا زیادہ دور ہے کمپیئر ٹو اسرائیل, تو ان کو پتا تھا کہ ہماری رینج میں اسرائیل بھی ہے. تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ ضرورت سے زیادہ ہندوستان کے ساتھ نتھی نہ ہو. نمبر 2, اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بش ایڈمنسٹریشن حالانکہ ہماری حلیف کہلائی جاتی تھی, لیکن وہ ہم سے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, کیونکہ بدنصیبی سے اس وقت جو AQ خان افیئر جو ساری دنیا میں چھا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا جی نہیں آپ سے نہیں شیئر کر سکتے کیونکہ امریکن کانگریس امریکوں کو ہم منا نہیں سکیں گے کہ آپ سے شیئر کرنا سیف ہے. انڈیا سے وہ کر رہے تھے. ہمارا تجزیہ یہ تھا کہ جو امریکن جوئش لابی ہے وہ پاکستان سے سول نیوکلیئر انرجی پروگرام کو شیئر کرنے میں حائل ہے.
تو ہائیسٹ لیول پہ پاکستان، ہائیسٹ کا مطلب ہائیسٹ ہوتا ہے سول ملٹری ٹاپ، فیصلہ کیا گیا کہ آپ وہاں ترکی، کیونکہ ہمارا دوست تھا پریزیڈنٹ اردوان، اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ بھی ہمارے قریبی دوست ہیں، انہوں نے آفر کی کہ وہ ہماری میٹنگ وہاں کروا دیں گے اس جگہ پہ. اور مجھے یاد ہے جب میں ملا تو انہوں نے پہلی بات مجھ سے پوچھی اسرائیلی ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہ آپ فلسطینیوں سے زیادہ کیوں فلسطینی ہیں؟ Why are you more Palestinians than Palestinians؟ تو میں نے جواب دیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور ہم فلسطین کے مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کے ساتھ اس کو ایکویٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں بہت کچھ آفر کیا کہ جی نینو ٹیکنالوجی، ایگریکلچر، یہ کرے، ہائی ٹیکنالوجی. میں نے آ کے سب یہاں رپورٹ کیا تھا، لیکن جو مسئلہ تھا ہمارا ایک بڑا کلیئر تھا. اگر آپ اس وقت کی بھی ویڈیو کو دیکھ لیں تو ان کا خیال تھا ہم ان کو ریکگنائز کریں گے، لیکن ہم نے کلیئرلی اسٹیٹ کر دیا کہ ہم نہیں ریکگنائز کریں گے. جو میری ان کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس ہے، جبکہ ایک آزاد خود مختار فلسطین کی ریاست مورد وجود میں نہیں آتی جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہو. یہ ہمارا مقصد تھا اس وقت. اور اس وقت جو تھا ایک حد تک اس لابی کو ہم نے کنٹرول کیا، لیکن کوئی سوال ہی نہیں اس وقت بھی کہ ہم جب تک کوئی میجر ڈیولپمنٹ نہ ہوتی پبلک اوپینین کو تیار کرتے. مجھے یاد ہے کہ جب انڈیا سے ہم تعلقات ٹھیک کر رہے تھے تو 3 سال مجھے پبلک کو یہ باور کرانا پڑا کہ یہ معاہدہ پاکستانیوں کے حق میں ہے، کشمیریوں کے حق میں ہے. ایک پارٹی بھی پاکستان میں یہ تیار نہیں تھی نہ اس وقت. اب تو سوال ہی نہیں. اب جتنا ظلم کیا اسرائیل نے اس علاقے میں، اب تو کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو کوئی پارٹی تیار نہیں تھی، حالانکہ پرائیویٹلی کہتے تھے کہ پاکستان کو فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ انڈیا اور اسرائیل اتنے نتھی ہو گئے تھے کہ کم سے کم 3 مرتبہ انہوں نے ایفرٹ کی تھی کہ ہمارے نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ کریں. اور ایک موقع پہ میں نے ان کو وارننگ دی تھی، اور یہ اس وقت کا ہے جب میں ابھی فارن منسٹر بھی نہیں بنا تھا. یہ اس وقت میں ایز اے اسپیشل ریپرزینٹیٹو دا پرائم منسٹر گیا تھا وہاں، اور میں نے ان کو یہ کہا تھا فرانس میں، کیونکہ میں اس وقت فرانس میں تھا جب یہ انڈیا نے اس وقت کیا تھا نیوکلیئر اپنا دھماکہ. اور تو میں ان کو بتانے گیا تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ ہوگا. تو اس وقت جو نیوکلیئر پروگرام میں مسئلہ آیا تھا، جو ہم نے اس کا جواب دیا ہے، وہ اس کے بعد جو پاکستان کی ایک پوزیشن بنی، اسرائیل خود یہ سمجھنے لگا کہ یہ تو ایک اسلامک سپر پاور ہے. جب میری میٹنگ ہوئی تو اسرائیلی اخباروں نے لکھا کہ اسرائیل کے ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان جو کہ مسلم ورلڈ کی سپر پاور ہے اس کو ملنے جا رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ دنیا کی واحد اسلامی سپر نیوکلیئر پاور ہیں، آپ کے پاس مضبوط فوج ہے، لیکن جیسے آپ نے دیکھ لیا اگر آپ کے حالات ٹھیک نہ ہو، اگر آپ کی اکانومی ٹھیک نہ ہو، تو روس جب ڈس انٹیگریٹ کیا ہے تو اس کے پاس سب سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز تھے. ہمیں سبق یہ لینا چاہیے کہ ہم یہ جو گھڑی گھڑی ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم اپنی انکم سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. اگلے دن میں مرزا غالب کی زندگی کے احوال پڑھ رہا تھا تو ان کو بتا رہے ہیں کہیں، اس کا گلزار نے ذکر بھی کیا، ایک پلے لکھا ہے غالب کے اوپر کہ جی میں بتاؤں میری 250 سالانہ مہینے کی اس وقت انکم تھی اور 400 میں خرچ کرتا ہوں. تو اسی لیے ان کی جو شاعری ہے اس میں بہت اس کا ذکر ہے قرضہ لیے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم اپنے جو ہمارے ریسورسز اس میں رہیں، اپنے خرچے کم کریں. فیڈرل گورنمنٹ بھی خرچ کرے کم، پروونشل گورنمنٹ بھی اپنے خرچے کم کرے، ٹیکسز زیادہ لگائیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، آپ چاہے نیوکلیئر پاور ہو، آپ کی بڑی مضبوط اور ڈسپلن فوج ہو، آپ وہ رول پلے ہی نہیں کر سکتے جو ایک سٹیج پہ ہم سمجھ رہے تھے پاکستان پلے کر سکتا ہے. میرا سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ سے کہ اگر ایران کے ساتھ ان کا معاملہ اور زیادہ بگڑ گیا تو اس کے ہم پر کیا اثرات ہوں گے؟ بہت برے ہوں گے. پہلی بات تو میں بتا دوں کہ دنیا میں ہم اس بات پہ شاید ہمارے بہت بڑا کریڈٹ ہے پاکستان کا کہ جو اسلامی ملک ہیں، مثلا سعودی عرب ہو یا ایران ہو،
شیعہ سنی ایک یا دوسرے ملک میں ان کا برابر کا سٹیٹس نہیں ہے. میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. پاکستان واحد ملک ہے, کوئی شیعہ ہو یا سنی ہو. ہماری آپ میڈیا دیکھ لیں, ہماری بزنس دیکھ لیں, ہماری فوج دیکھ لیں, ہماری بیوروکریسی دیکھ لیں, ہر جگہ میں انٹیگریٹڈ ہے. اور کوشش یہ پھر کی جائے گی کہ اس کو ہوا دیں. اب لیکن یہ ہم کنٹین انشاءاللہ کر لیں گے. ماضی میں بھی یہ ایفرٹس ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت انٹیگریٹنگ فیکٹرز ہیں اس حساب سے. اب جو خطرہ اور بہت بڑا ہے وہ یہ کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو یہ اگر امریکہ بھی حملہ کر دے, بھی اسرائیل تو ایک طرف گیا, ایران ممکنہ طور پر ایک کام کر سکتا ہے کہ وہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کے اندر 4-5 تھرڈ کلاس جہاز, میں امریکہ کے بڑے بڑے جہازوں کی بات نہیں کر رہا کہ ایئر کرافٹ کیریئرز اور یہ, وہ تو بڑی طاقتور جہاز ہیں, کوئی تھرڈ کلاس جہاز بھی جا کے ڈبو دے تو رستہ بند کر دے تو دنیا کی اکانومی کا تیا پانچا ہو جائے گا. پاکستان میں جو تیل کی قیمتیں ہیں آسمان کو چھونے لگیں گی. آلریڈی ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو سب سے بڑا جو اس کا, اور دنیا کی دیگر ممالک کو, اس میں بھارت بھی شامل ہے, اس میں افریقہ کے بہت سے ممالک شامل ہیں, ایک حد تک چین بھی اس کی زد میں آئے گا. اگر وہ کام ہو گیا تو دنیا کی اکانومی کا برا حال ہو جائے گا. جے شنکر پاکستان آ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو کی کوئی رتی بھر امکان بھی پیدا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں ہوں, کیونکہ انڈیا پاکستان کو میں نے ہینڈل کیا ہے, میں ہمیشہ پازیٹیو سٹیٹ آف مائنڈ ہے میری زندگی میں بھی اور ہر چیز میں. تو میں یہ اسیوم کرتا ہوں کہ حل مسئلے کا حل ہے. جب انڈین سے میں ڈیل کر رہا تھا یہی میں کر رہا تھا. ابھی بھی میں کانفرنس میں گیا ہوا تھا تو وہاں میں انڈینز بھی موجود تھے. میں نے کہا آپ کہتے ہیں آپ نے کشمیر کا حل ڈھونڈ لیا ہے. کیا ڈھونڈا؟ 370 ختم کر دیا. وہ بھائی حل تو تب ہو کہ کشمیری ایکسیپٹ کریں, اور کشمیری ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل نے جتنا ظلم کیا تھا اس میں نے ان کو یاد کرایا فلسطین میں, تو کسی کو توقع تھی کیونکہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. جس حساب سے یہ 7 اکتوبر کا پھٹا ہے 1 سال ہو گیا, تو ہندوستانیوں کو میں باور کرا رہا تھا کہ آپ کو کوئی امن نصیب نہیں ہوگا, اس غلط فہمی میں نہ رہیں. اور پھر مجھے خوشی ہوئی کہ میں انڈین تھنک ٹینکس کی کچھ رپورٹس پڑھ رہا تھا جو یہ کہہ رہی تھیں کہ ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صلح کرائے گا یوکرین اور روس کی. وہ کہیں گے تم وہ بعد میں کرانا, یہ انڈین تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں. تمہارا اپنا جو نیبرہڈ ہے, چین, پاکستان, اب بنگلہ دیش بھی, سری لنکا, نیپال, ان سے تمہارے تعلقات اتنے خراب ہیں, اور پہلے اس کو تو ٹھیک کرو پھر تم جا کے گلوبل پیس میکر بننا. تو میں نے یہ دیکھا کہ میرا اندازہ تھا کہ جے شنکر صاحب اب کیا آئیں گے. بہت سے لوگوں کا خیال تھا وہ نہیں آئیں گے, ٹینشن اتنی زیادہ ہے کہ بہت لو لیول پہ کوئی بندہ بھیج دیں گے. لیکن میرا اسیسمنٹ یہ تھا کہ انڈیا کے مفاد میں ہے. اب اگلی بات کہ کیا یہاں بات چیت سائیڈ لائنز پہ ہو سکتی ہے؟ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی. کیوں کیسے ہو سکتی ہے؟ پچھلی دفعہ جب یہاں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی حالات ہمارے بہت خراب تھے. مودی صاحب زبردست قسم کے پاکستان پہ حملے کر رہے تھے. مجھے اچھے یہ طرح یاد ہے کہ امرتسر میں ایک ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو رہی تھی اور ایک اور بھی کوئی کانفرنس. 2 موقعوں پہ انہوں نے پاکستان پہ سخت اٹیک کیا. ایک موقع پہ پریزیڈنٹ آف چائنا شی جن پنگ نے پاکستان کا دفاع کیا اور مودی کو منہ توڑ جواب دیا. ایک موقع پہ رستم کابولاو جو روس کے نمائندے تھے انہوں نے مودی کو جھٹلایا کہ وہ ان کا مقصد تھا ہمیں آئسولیٹ کریں. اس وقت سشما سوراج آئی تھیں اسلام آباد جب حالات بہت خراب تھے, اور وہ آئیں. اس کے نتیجے میں مرحوم سرتاج عزیز جو ان کے ہم منصب تھے ان سے ان کی میٹنگ سائیڈ لائنز پہ ہوئی, اور اس کے نتیجے میں کیونکہ ہندوستان اس وقت یہ ہم بات کرتے تھے کمپوزٹ ڈائلاگ کی, ہندوستان کیونکہ وہ چڑھتا تھا کہ یہ کانگریس کے دور میں کمپوزٹ ڈائلاگ ہوتا رہا ہے, انہوں نے کہا ہم آپ سے کمپریہنسو ڈائلاگ کریں گے, یعنی وہی چیزیں لیکن ایک مختلف نام میں. تو میں تو ہوپ نہیں چھوڑتا. میں نے انڈینز کو بھی کہا جو وہاں آئے تھے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو کنونس کریں کہ آپ نے اپنے مفاد میں ہمیں کو فیور نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے تو مفاد میں ہے کہ اس علاقے میں امن ہو,
لیکن یہ ہندوستان کے بھی مفاد میں ہے. انڈیا بھی اس علاقے میں آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے بھی اگلے دن یہ کہا ہے کہ وہ ہندوستان کو کہیں گے بھول جاؤ جو آپ کے باقی کے ڈفرینسز ہیں اور ساکھ کو ریوائیو کریں. ہمارے اور بنگلہ دیش کے تعلقات کی بہتری کی آپ کو کتنی امید ہے؟ ہاں، اگر ہم پراپر ہینڈل کریں. لائف میں ایک میرا ایگزامپل ہے، اچھے کام کو بھی صحیح طریقے سے کرنا پڑتا ہے. میں تو کہتا ہوں برے کام کو بھی صحیح طریقے سے کریں تو تبھی ہے. اب یہ جو اچھا کام ہے جو آپ بنگلہ دیش کہہ رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھارت دشمنی میں ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے. بھارت ان کے سر پہ بیٹھا ہے. لیکن ہمارے درمیان اتنے رشتے ہیں کہ ہمیں پازیٹیوٹی پہ زور دینا چاہیے. فرگیٹ اباؤٹ انڈیا بنگلہ دیش ریلیشنز، ان کی خاص ریلیشن شپ ہے. پاکستان سے ان کی ایک اور قسم کی ریلیشن شپ ہے. یہ جب حالات بہت بھی خراب تھے، جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم جاتی تھی تو ہماری ٹیم کو چیئر کرتے تھے بنگلہ دیش کے لوگ. اور ابھی بھی جو حسینہ واجد کے خلاف ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں تو اسے بہت سے لوگ پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. اور پہلی دفعہ ریڈیو جو بنگلہ دیش کا ہے آفیشل، اس نے کور کیا ہے پاکستان ڈے فنکشن جو کہ پاکستان ایمبیسی میں ہوئی ہے. تو یہ اچھی چیزیں ہیں. تو اگر ہم اس کو کیئرفلی ہینڈل کریں تو حالات کو بہتر کرنے کے بہت چانسز ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خورشید محمود قصوری صاحب. آپ نے اپنے قیمتی وقت پہ سے، مجھے پتہ ہے آپ کی بہت مصروفیت تھی، ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا.